السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کئی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آسام میں آدھار کارڈ کے لیے NRC رسید لازمی، حکومت کا متنازع فیصلہ 1 اکتوبر سے نافذ العمل۔ غیر قانونی دراندازیوں کو روکنا مقصد، چیف منسٹر کا بڑا بیان۔ آسام میں اب تمام نئے آدھار کارڈ کے درخواست دہندگان کو اپنے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی NRC کی درخواست کی رسید نمبر جمع کرنی ہوگی۔ یہ اعلان ہفتے کو وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے ریاست میں غیر قانونی دراندازیوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ریاست میں 1 اکتوبر سے نئی کارروائی نافذ کی جائے گی۔ چائے باغان والے علاقے کو چھوٹ ملے گی۔ حالانکہ جن 9.5 لاکھ لوگوں کی بائیو میٹرک معلومات NRC کے عمل کے دوران لاک کر دی گئی تھی، انہیں اس ضابطے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دھبری ضلع میں آبادی سے زیادہ آدھار کارڈ جاری کیے گئے تھے۔ ایسے میں اندیشہ ہے کہ کچھ مشکوک لوگوں کو بھی آدھار کارڈ ملا ہو، اسی کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ جنوری 2024 سے اب تک ریاست میں 54 غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کی گئی ہے، جن میں سے زیادہ تر کریم گنج، بوگائی گاؤں، ہافلونگ اور دھبری ضلعوں میں پائے گئے ہیں۔ ان میں سے 45 لوگوں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 9 کو کریم گنج میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں بین الاقوامی سرحدوں سے ہونے والی غیر قانونی نقل مکانی کو روکنے کے لیے پولیس اور BSF کو سخت اقدامات کی ہدایات دی گئی ہے۔ اس کے تحت سرحدی اضلاع میں اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سرحدی چوکیوں پر گشت بڑھانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں کو بھی بیدار کرنے کے لیے پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ وہ مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے۔ آسام میں سرحد پار سے دراندازیوں کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے 22 اگست کو کہا کہ ریاست میں 1971 سے 2014 تک 47,900 سے زیادہ غیر ملکی پکڑے گئے۔ وزیر اعلیٰ سرما نے کہا کہ پکڑے گئے غیر ملکیوں میں 27,309 مسلمان، 20,613 ہندو اور 6 دیگر مذاہب کے تھے۔ کچھار میں سب سے زیادہ غیر ملکی پکڑے گئے۔ آسام میں بنگلہ دیش سے ہونے والی دراندازی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ ریاست کی 72% آبادی اسمیہ بولتی ہے، جبکہ 28% بنگلہ بولتی ہے۔ آسام حکومت نے ریاست میں بیرونی دراندازیوں اور آسام کی ثقافت کو بچانے کے حوالے سے یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ وہیں دوسری جانب شعبہ دعوت کے دور حاضر کے عظیم مجدد داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی تبدیل مذہب مقدمے میں لکھنؤ کی ATS کورٹ میں ایڈوکیٹ مفتی اسامہ ندوی اور ان کے رفقا نے فائنل بحث مکمل کر لی ہے، اور عدالت نے اس اہم کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے 10 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ لہٰذا آپ تمام اہل ایمان سے، دوستوں، خیر خواہوں، ائمہ سے مساجد میں، علماء سے مدارس میں خصوصی دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو اور ان تمام احباب کو جو اس غلط مقدمے میں ملزم بنائے گئے ہیں باعزت بری عطا فرمائے، اور امت کے تمام مظلوموں کی رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے، حق و انصاف کا بول بالا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اگلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی ہر دل عزیز مشفق و مربی شیخ الحدیث زکریا سنبھلی دامت برکاتہم العالیہ کی زوجہ محترمہ اور مولانا یحییٰ نعمانی صاحب مولانا الیاس نعمانی صاحب کی والدہ ماجدہ کا صبح تقریباً 7:15 بجے انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ اور اشباق قبرستان میں تدفین کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین و سامعین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب ایک بہت ہی لرزہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2 برسوں میں 1.5 لاکھ گھر بلڈوزر سے تباہ کر دیے گئے۔ HLRN کی رپورٹ میں انکشاف 7 لاکھ بے گھر۔ BJP اقتدار والی ریاستوں میں زیادہ تر معاملوں میں مسلم بستیاں نشانے پر رہیں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ یہ ایسی ریاستیں ہیں جہاں عدالتوں کے انصاف سے پہلے ہی ریاستی حکومتوں نے بلڈوزر کے ذریعے فیصلے سنا دیے۔ زیادہ تر معاملوں میں مسلم بستیوں یا مسلمانوں کے کاروباری علاقوں کو
نشانہ بنایا گیا۔ کئی معاملوں میں متاثرین نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن حکومتوں نے مکانات اور دکانوں کو غیر قانونی تعمیر قرار دے کر کارروائی کا دفاع کیا۔ کئی معاملوں میں ایسا ہوا کہ عدالت کی روک سے پہلے ہی بستیوں کو میدان میں تبدیل کر دیا گیا۔ بلڈوزر جسٹس میں سب سے آگے کسی کا نام آتا ہے تو اتر پردیش کی BJP اقتدار والی یوگی حکومت کا ہے۔ یوگی حکومت نے لکھنؤ کے اکبر نگر میں ایک بڑے پیمانے پر بے دخلی مہم چلائی۔ اس کارروائی میں 1800 ڈھانچوں کو منہدم کیا گیا۔ اس بلڈوزر جسٹس میں 1169 مکانات اور 101 تجارتی ادارے شامل تھے۔ یوگی حکومت کا اکبر نگر کے اس علاقے کو کریل ریور فرنٹ میں ترقی دینے کا منصوبہ ہے۔ اکبر نگر کے متاثرہ رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بننے سے پہلے سے وہاں مقیم ہیں۔ اکبر نگر میں بلڈوزر کارروائی حکومت نے جو جواز دیا وہ قابل غور ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہاں تعمیرات تجاوزات ہیں۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس علاقے پر دریا کا احاطہ کیا گیا تھا، جس میں دریا کولینڈ مافیا کے ساتھ ساتھ روہنگیا اور بنگلہ دیشی دراندازیوں کی طرف سے غیر قانونی تعمیرات کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اتر پردیش نہیں بلکہ مدھیہ پردیش حکومت بھی بلڈوزر جسٹس کے اس کھیل میں پیش رہی۔ یہاں تو سیدھے طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کارروائی کی گئی۔ منڈلا ضلع میں 15 جون 2024 کو مسلمانوں کے 11 گھروں کو پوری طرح مسمار کر دیا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان مسلمانوں کے ریفریجریٹرز میں گائے کا گوشت ملا تھا۔ بلڈوزر کے اس راج سے ملک کی قومی دارالحکومت دہلی بھی اچھوتی نہیں رہی۔ مرکز کا زیر انتظام اس علاقے میں BJP کی حکومت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہاں PWD نے 14 مئی 2023 کو دھولا کوان میں کئی جھوپڑیوں کو منہدم کر دیا، جس کے بعد سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ HLRN ہاؤسنگ اینڈ لینڈ رائٹس نیٹ ورک کے 2024 کے تخمینے کے مطابق مقامی، ریاستی اور مرکزی سطح پر حکام نے 2022 اور 2023 کو ان 2 سالوں میں لاکھوں مکانات کو منہدم کیا۔ اس کے مطابق تقریباً 1,53,820 گھروں کو مسمار کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7,38,438 سے زیادہ افراد کو جبری بے دخل کیا گیا۔ 2017 سے 2023 تک 1.68 ملین سے زیادہ لوگ بلڈوزر کارروائی سے متاثر ہوئے۔ 2019 تک گھروں کو مسمار کرنے کے اعداد و شمار کو 1,76,025 تک پہنچ گئی۔ یہ تعداد بڑھ کر 2022 میں 6,86,222 تک، 2023 میں 7,52,155 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 2 سالوں میں 59% بے دخل یا کچی آبادی یا زمین کی منظوری تجاوزات ہٹانے یا شہر کی خوبصورتی کی آڑ میں ہوئی ہے۔ تعزیری انہدام کے معاملات میں جہاں جواز مبہم ہیں، جیسے تجاوزات کو ہٹانا یا شہر کی خوبصورتی کے لیے، ریاست اکثر صفائی کے بہانے کا سہارا لیتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں جیراپور گاؤں جیسے مقامات پر کئی معاملات اس طرح کی مسماری سے منسلک دیتے ہیں۔ اسی فہرست میں اتر پردیش کا پریاگ راج، سہارنپور ہریانہ میں نو اور دہلی میں جہانگیر پوری علاقے شامل ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔